الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء جنہوں نے توریت و انجیل پائی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعت و صفت سے جو ان کتابوں میں مذکور ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، یعنی جیسے اولاد کے اولاد ہونے میں شبہ نہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں انہیں شبہ نہیں۔ چنانچہ اس کا ثبوت اس روایت سے بھی ملتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی صورت پوچھی، تو انہوں نے فرمایا، میں نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو انہیں پہچان گیا، بلکہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں انہیں زیادہ جلدی پہچان گیا۔ میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن عورتوں نے کیا کیا وہ میں نہیں جانتا، یعنی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میرے پیچھے کوئی خیانت کر لی ہو اور یہ بیٹا میرا نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے میں مجھے کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ تفسیر بغوی میں پہچاننے کی یہ صورت لکھی ہے، جیسے اپنے بیٹے کو دیگر بچوں کے درمیان پہچان لیتے ہیں کہ آدمی ہزاروں میں اپنے بیٹے کو بلا تردد یعنی بغیر شک کے پہچان لیتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، لیکن ان میں جو اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا حسد کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد کے ہوتے ہوئے کسی کی خوبی تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ اہم مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا پہچاننا ایمان نہیں بلکہ انہیں ماننا ایمان ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ ومن اظلم ممن، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو کسی کو اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرائے یا جو بات اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کی طرف نسبت کرے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، تو جو اللہ عز و جل کے شایان شان نہیں ہے اسے اللہ عز و جل کی طرف منسوب کرنا یقیناً سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ ظالم کی وعید میں داخل افراد، اس وعید میں مشرک بھی داخل کہ وہ توحید کو اس کی جگہ سے ہٹاتے، اور دیگر کفار بھی داخل ہیں۔ یوں ہی اس میں فلموں، ڈراموں یا کسی بھی ذریعے سے کفریات سیکھ کر بولنے یا خوشی سے سننے والے بھی داخل ہیں کہ وہ بھی اللہ عز و جل کی طرف وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں جو اس کی شایان شان نہیں، اور اس میں زمانے ماضی اور خصوصاً زمانے حال کے وہ اسکالرز، دانشور اور مفکر بھی شامل ہیں جو دیدہ و دانستہ قرآن کی غلط تفسیریں کرتے ہیں یا نااہل ہوتے ہوئے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا شریک گمان کرتے تھے؟ پھر ان کی اس کے سوا کوئی معذرت نہ ہوگی کہ کہیں گے، ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ اے حبیب، دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا، اور ان سے غائب ہو گئیں وہ باتیں جن کا یہ بہتان باندھتے تھے۔
ثم لم تکن فتنتهم، پھر ان کی کوئی معذرت نہ ہوگی۔ قیامت کے دن کافروں کے پاس اپنے کفر و شرک سے معذرت کی کوئی صورت نہ ہوگی سوائے اس کے کہ شرک سے صاف انکار کر دیں گے کہ ہم مشرک تھے ہی نہیں۔ ان کے متعلق اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا کہ عمر بھر کے شرک ہی سے مکر گئے۔ مشرکین شروع میں تو اپنے جرموں کا انکار کریں گے، پھر دوسرے وقت اقرار کریں گے اور پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے کہ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے گمراہ کیا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتا ہے، اور ہم ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ ان کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، اور اگر ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے، حتیٰ کہ جب تمہارے پاس تم سے جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو کافر کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان، ولید، نضر اور ابو جہل وغیرہ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن پاک سننے لگے تو نظر سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا، زبان کو حرکت دیتے ہیں اور پہلوؤں کے قصے کہہ رہے ہیں جیسے میں تمہیں سنایا کرتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا کہ ان کی باتیں مجھے حق معلوم ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اس کا اقرار کرنے سے مر جانا بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کافروں کے قرآن پاک کو پرانے قصے کہنے سے مقصد کلام پاک کا وحی الہی ہونے کا انکار کرنا ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں اور خود اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں، یعنی مشرکین لوگوں کو قرآن شریف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے دوسروں کو روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے اور قرآن پاک سننے سے روکتے تھے اور خود بھی دور رہتے تھے کہ کہیں کلام مبارک ان کے دل میں اثر نہ کر جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی، جو مشرکین کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے روکتے تھے اور خود ایمان لانے سے بچتے تھے، لیکن بظاہر پہلا قول ہی صحیح ہے کیونکہ یہاں جمع کا صیغہ بیان ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔